نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا تم دیکھو گے کچھ ایسے افراد آئیں گے دجالون کذابون، وہ جھوٹ بولیں گے اور دجال ہوں گے وہ، اور بڑی غلط باتیں کریں گے۔ فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تو قرب قیامت کا وقت ہے اور فتنے بڑی تیزی سے برس رہے ہیں۔ ابھی موجودہ دنوں مسلمان جسے بڑے ذوق سے ادا کرتے ہیں، نماز تراویح کے حوالے سے بہت ساری باتیں گردش کر رہی تھیں، جس کے اندر بعض احباب نے یہ رائے قائم کی کہ نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ ہمارے تو پہلے تراویح نہیں پڑھتے، ہمارے جوان کوئی 6 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا نماز تراویح کی تعداد رکھتے کتنی ہیں، 8 ہے یا 20، اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ آج صرف نفس مسئلہ پر بحث کریں گے کہ کیا تراویح کوئی نماز ہے یا بالکل وہ غامدی صاحب کی طرح کہ یہ تو بالکل کوئی نماز ہے ہی نہیں، سرے سے کہتے کہ یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ تو تہجد ہی تھی جس کی جماعت ہوتی تھی۔ اب دیکھیں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں والمراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح، قیام رمضان سے مراد جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث میں ہے اور بہت سی حدیثوں میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نسائی کی روایت میں آتا ہے، فرمایا جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں نے آج ہی جنم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو امام نووی شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ جو قیام کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا حدیث میں، اس قیام سے مراد نماز تراویح پڑھنا ہے۔ اور آگے امام نووی فرماتے ہیں واتفق العلماء علی استحبابها، علماء متفق ہیں اس بات پر کہ نماز تراویح پڑھنا یہ بڑا ایک اچھا کام ہے، احسن کام ہے، اور اس کو سنت مؤکدہ تمام ائمہ نے لکھا ہے۔ لیکن اختلاف اس مسئلہ میں ہے بعض ائمہ کا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں، تو جمہور علماء ائمہ اربعہ یہی فرماتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا افضل ہے۔ اب نماز تراویح کے اوپر کہ یہ جو نماز تراویح ہے کیا یہ نماز تہجد ہی ہے اور ان کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کیا ان کے اندر بالکل کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ایک ہی نماز تھی؟ اور آج کل کے علماء نے یہ دھوکہ دیا ہے امت مسلمہ کو، سارے علماء نے، یعنی ہر مکتبہ فکر کے عالم نے یہ دھوکہ دیا ہے عوام کو، وہ تہجد علیحدہ اور تراویح علیحدہ، کہ کیا یہ واقعی اس طرح ہے؟ تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میرے سامنے، اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے قیام شہر رمضان کے اندر، حدیث نمبر 2201 نمبر روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے اوپر امام ابن خزیمہ نے چیپٹر قائم کیا باب ذکر الدلیل علی ان قیام شہر رمضان سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان المبارک کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے اندر حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رمضان شہر افترض اللہ صیامہ، رمضان ایسا مہینہ ہے اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، وانی سننت للمسلمین قیامہ، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس رمضان کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اور ہمارے دوست کہہ رہے ہیں نا کوئی سنت نہیں، یہ تہجد یا پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی گھر جاؤ سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کا آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا، ترغیب ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ اب اگر یہ نارمل نماز تہجد تھی تو اس کے لیے احادیث قیام رمضان کی علیحدہ سے سیپریٹ طور پہ آقا کریم علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تہجد اور تراویح کے اندر یہ فرق اس طرح بھی ہے، نماز تہجد سارا سال پڑھی جاتی ہے جبکہ نماز تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، نماز تہجد اکیلے پڑھی جاتی ہے، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ نماز تہجد کا جو قیام ہے اور اس کے اندر جو قراءات ہیں اس کے بارے میں کوئی مخصوص بات نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمائی، جبکہ نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا سننا یہ خلفائے راشدین کی سنت، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں، فرمائیں کہ سنت پر قائم رہنا۔ اس کے بعد مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت، یہ الفاظ ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 1710 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، اس کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز تراویح کا قیام رمضان المبارک کا قیام مسلمانوں کے لیے سنت قرار دیا، جبکہ نماز تہجد ایک نفل نماز ہے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل طور پہ اتنی زیادہ ترغیب نہیں دی جتنی نبی علیہ السلام نے نماز تراویح یعنی قیام رمضان کے اوپر ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2208 نمبر روایت ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر 2541 نمبر، اور ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے اور مسجد کے کونے کے اندر کچھ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا ما ہؤلاء، کون لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہؤلاء ناس لیس معهم قرآن، یہ وہ ہیں ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وابی بن کعب یصلی بہم، یہ رسول اللہ کی پریکٹیکل لائف کے اندر حیات طیبہ کی بات ہو رہی ہے، حضور ان کو قرآن نہیں آتا پڑھنا، اور ابی بن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں رمضان المبارک کے اندر، وہم یصلون بصلاۃ، اور ابی بن کعب کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابی قرآن سنا رہے ہیں ان کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصابو، انہوں نے درست کیا، یا فرمایا نعم ما صنعوا، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے نماز تراویح کی جماعت ہوتی دیکھ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپریشیٹ فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن نماز تراویح کی جماعت کروائی، اس کے اوپر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور بعد میں فرما دیا کہ چوتھے دن میں نے اس لیے نہیں پڑھائی خشیت ان تفترض علیکم، کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال با کمال ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسائل ایسے چھڑ گئے، مانین زکوٰۃ آ گئے، ان کی توجہ ادھر لگی رہی، ٹائم نہ مل سکا، 2.5 سال تھے، اور 2.5 سال سے بھی کچھ ماہ کم ہی تھے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آ گیا، آپ کا دور خلافت آ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن آئے مسجد میں، اور علیحدہ علیحدہ لوگ ٹولیوں میں نمازیں پڑھ رہے تھے، کوئی جماعت کروا رہا ہے تو کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں ایسا نہ کروں کہ ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ قرآن پڑھیں۔ تو فجمعہم علی ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں جناب فاروق اعظم نے سب کو جمع کر دیا، اور پھر اگلے دن آئے والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت میں نے ایجاد کی ہے، کتنا اچھا نیا طریقہ میں نے ایجاد کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چونکہ یہ بات نماز تراویح کی جماعت قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، اب کوئی بھی چیز فرض نہیں ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت اس لیے نہیں کروائی تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے کو عقیدہ مستحکم کر دیا کہ فرض تو ہو نہیں سکتی، لہذا میں جماعت اس کی شروع کروا دیتا ہوں، تو آپ نے شروع کروا دی۔ دوسرا اس حدیث سے پتہ چلا ہر بدعت بری نہیں ہوتی، وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بدعت جاری کی تھی، بخاری شریف کے اندر یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلہ دور خلافت میں یہ جاری رہی، اور اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تراویح کا وقت آیا تو سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر ہے کہ کچھ لوگ بزرگ افراد حالانکہ بیٹھ کے بھی وہ اس وقت پڑھ سکتے تھے ان عجز کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے یتوکؤون علی عصیہم، وہ اپنے ڈنڈوں کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے رہتے اور قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، تو مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت ہے، ارفجہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کان یأمر الناس بالقیام فی رمضان، حکم دیتے تھے لوگوں تراویح پڑھا کرو، فیجعل للرجال اماما وللنساء امام، خواتین کا سیپریٹ امام ہوتا، مردوں کا علیحدہ ہوتا، دونوں کو تراویح مولا علی پڑھوایا کرتے تھے۔ فامرنی فاممت النساء، حضور آپ نے مجھے حکم دیا مولا علی نے، تو میں نے جا کے خواتین کی امامت کروائی۔ اور اس کے بعد حضرت جناب مولا علی صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے، کنز المال کی روایت ہے، ان علی قام بہم فی شہر رمضان، خود مولا علی پاک نے تراویحاں پڑھائی ہیں، حیدر قرار تراویحاں پڑھایا کرتے تھے، رمضان کے اندر آپ پڑھاتے قیام کرواتے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 7782 ہے، ابواب الصلاۃ کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ یؤمنا فی رمضان، جناب عبداللہ بن مسعود ہمیں تراویحاں پڑھایا کرتے تھے۔ اور حضرت جناب علی رضی اللہ عنہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مولا علی اپنے ساتھیوں کو شاگردوں کو بلاتے، حضرت جناب زادان کو، ابو البختری کو، ان کے علاوہ یدعون اہلیہم ویؤمون فی المسجد فی رمضان، اور ان کی ڈیوٹیاں لگاتے کہ تم نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے نماز تراویح پڑھانی ہے، جس طرح آج ہمارے حافظوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ تم نے فلاں مسجد میں پڑھانی ہے، تم نے فلاں میں پڑھانی ہے۔ اور کنز المال کی روایت ہے، ابو اسحاق الحمدانی کہتے ہیں، خرج علی بن ابی طالب فی اول لیلۃ من رمضان، پہلی رات تھی رمضان المبارک کی، جناب حیدر قرار مسجد میں آئے،
قنادیل تظہر، اور قندیلیں چمک رہی تھیں، چراغ جل رہے تھے، وہ کتاب اللہ یتلا، اور تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ فقال، تو مولا علی پاک نے ایک دعا دی، فرمایا نور اللہ لک یا ابن خطاب فی قبرک کما نورت مساجد اللہ تعالی بالقرآن، اے عمر ابن خطاب، اللہ آپ کی قبروں کو اسی طرح منور کرے جس طرح آپ نے اللہ کے گھر مسجدوں کو اللہ کے قرآن سے منور کر دیا۔ اور کیا اچھا کام آپ نے کر دیا کہ نماز تراویح میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ سلسلہ طول پکڑ گیا۔ ائمہ محدثین کو دیکھتے ہیں، ائمہ محدثین کی طرف لوگ ہمیں کہتے ہیں بخاری سے دکھا دو، بس بخاری، سبحان اللہ، بخاری سے، بخاری کو مان لیں گے۔ ذرا دیکھیں بخاری کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے بخاری کے استاد کو دیکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے پورا ایک چیپٹر قائم فرمایا کتاب الصلاۃ کے اندر، فی الصلاۃ بین التراویح، نماز تراویح کی نماز کے بارے میں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں تراویح تو کوئی نماز ہے ہی نہیں، یہ تو بس انہوں نے گھڑ لی، پاکستان کے علماء نے گھڑی ہے۔ اب امام بخاری کا استاد باب لکھ رہا ہے کہ نماز تراویح کے بیان میں، اور انہوں نے تہجد کا، قیام اللیل کا باب علیحدہ لکھا، تراویح کا باب علیحدہ لکھا۔ اگر ایک ہی نماز تھی تو ان محدثین نے ایک ہی چیپٹر کیوں نہیں لکھا، علیحدہ علیحدہ چیپٹرائزیشن کیوں فرماتے رہے؟ اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہجد علیحدہ باب لکھا، کتاب الصلاۃ التراویح علیحدہ لکھا۔ اگر ایک ہی تھی تو انہوں نے باب علیحدہ علیحدہ کیوں لکھے ہیں؟ بخاری شریف میں امام بخاری نے ان دونوں کے اندر ڈفرنس کیا ہے اور کہا یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر تہجد کا باب علیحدہ، اور باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح، تراویح کا باب علیحدہ۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر، جامع الاصول کے اندر، فضائل الاوقات، کنز العمال اور حاوی الفتاوی، اور فقہ کی تمام کتابوں کے اندر نماز تہجد، قیام اللیل کا باب علیحدہ، نماز تراویح کا باب علیحدہ۔ تمام محدثین نے اسی طرح کیا۔ اور پھر اماموں کا امام، ہمارے دوست کچھ یہ بھی کہتے ہیں آپ 1000 سال پرانے اماموں کو مانتے ہیں، ہم 1100 سال پرانے اماموں کو مانتے ہیں، یعنی وہ 100 سال پیچھے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ وہاں جا کے بڑا مارکا مار دیتے ہیں کہ ہم 1100 سال پرانے۔ میں کہتا ہوں ہم 1300 سال والے امام کا حوالہ دے رہے ہیں، 1300 سال پرانے امام، جب 1100 سال پرانے جو امام تھے وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش مبارکہ سے پہلے کے اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز تراویح میں قرآن علیحدہ پڑھتے، تہجد میں قرآن علیحدہ پڑھتے۔ اس کے حوالے پورے گھنٹے کی گفتگو علیحدہ سے وہ ہماری موجود، اس کے اندر میں سارے حوالے امام بخاری کے بھی پڑھ آیا اور ان کے بھی پڑھ آیا۔ وہ تراویح میں قرآن علیحدہ پڑھتے، تہجد میں قرآن علیحدہ پڑھتے، کیوں؟ اس کی وجہ وہ جانتے تھے تراویح علیحدہ عبادت ہے، تہجد علیحدہ عبادت ہے۔ تہجد سارا سال پڑھی جانے والی نماز ہے، جبکہ تراویح صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق